مجھ سے کوئی پوچھتا ہے قوالی کا فلاں آج زمانے میں نے کہا بھائی ساری دنیا گانے سننے پہ لگی ہوئی ہے، تو کیا خیال ہے گانے پہ ہی ان کو رہنے دیا جائے یا ان کے اس ذوق کی تسکین کے لیے گانا چھڑا کے یہ سنا دیا جائے تو دھیان ادھر لگ جائے، ذوق ادھر لگ جائے، رو لیں کچھ گھڑی ادھر ذوق، اگر طبیعت راغب ہو جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے گانے سننے سے؟ کن دلیلوں کی آپ باتیں کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کیٹیگوریکل فرمایا کہ ہم نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، یہ ان کے شایان شان نہیں تھا۔ مگر مجلس میں بیٹھ کے صحابہ سے شعر نہیں سنتے تھے؟ فرمایا شایان شان نہیں تھا، پھر شعر نہیں سنتے تھے کیونکہ اس سے ایک اور آپ کی حدیث پاک ہے کہ شعر میں سحر ہے، جادو ہے، تو اس سے اگر اس جادو سے اگر کچھ صوفیان علاقے اس یہاں کے اطراف و اکناف کے لوگوں کے احوال سے کام لے کے تو ان کو راغب کر دیا ادھر تو خیر کی بات ہے۔ حکمت بھی فرمایا، حکمت بھی فرمایا۔ آقا علیہ السلام سفر کر رہے تھے، ایک صحابی پیچھے تھے، فرمایا شعر سناؤ فلاں کا، اس نے سنایا، دوسرا سناؤ، تیسرا سناؤ، وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ایک سفر میں 100 اشعار سنے مجھ سے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام حلقے بنا کے بیٹھتے تھے اور فرماتے جناب شعر سنتے تھے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو افضل نہیں ہوتی من وجہ، کیا من وجہ، مگر علاج ہوتا ہے کئی چیزوں کا۔ شاہ ولی اللہ محدث بھی جیسے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض طبیعتوں کے نتائج چشتیہ سلسلے میں ساز وغیرہ پر مثلا جیسے قوالی، باقی سلاسل میں نہیں ہے۔ تو چشتیہ بھی جائز جائز ہے یہ یہ تو جو ہے چشتیہ سلسلے میں اس کو رواج ملا ہے، تو میں نے اسی کی تو بات آپ کو کر رہا ہوں نا کہ کئی طبیعتیں ایسی روکھی ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، تو باقی چیزوں سے نہیں ٹوٹتی۔ اگر کوئی اس کی سختی اور صلابت کسی چیز سے نہیں ٹوٹ رہی تو چلو اس ایک چیز سے ٹوٹ جائے، اور اس ٹوٹنے سے پھر خدا رسول کی محبت اور اولیاء کی طرف رغبت اور محبت کی پیدا ہو جائے تو غنیمت ہے۔ کچھ گوشہ دوسرا ہے تو اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ یہ آج کل کی جو صورتحال ہے، میں نے جانا ہے چونکہ محفل ہے آج رات، آپ ادھر ہیں نا؟ میں ایک آخری ہیں ادھر کیونکہ انہوں نے محفل سما رکھی ہے، اے منتخب سی محدود، اچانک رکھ لی ہے، پہلے پروگرام نہیں تھا، کچھ احباب نے کہا تو پلٹ کے گھر جانا ہے، میں نے میڈیسنز لینی پھر واپس بھی آنا ہے۔ اس میں وہ مذہب پر بہت بات ہوتی ہے کہ مذہب کا دوسرے مذاہب کے ساتھ وہ ایگزسٹنٹ کیسے پیسفلی، یہ بڑا ایک بڑی اس کے لیے تصوف کی طرف سے تصوف ساری کی ساری بات کرتا ہے محبت اور امن کی، اور محبت اللہ کی مخلوق سے، محبت اللہ کی مخلوق سے سیکھا تو سارا تصوف نے آقا علیہ السلام کی سنت سے ہی ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے۔ تو صوفیاء کسی سے نفرت نہیں کرتے، کوئی کافر ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی آ کے بیٹھے، صوفی نہیں دھتکار کر کسی کو کہ نکل جاؤ، صوفی دھتکارتا نہیں ہے، ہر ایک کو بٹھاتا ہے۔ اب اس کی سنت بتاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، ان پر حد جاری ہو گئی کسی گناہ کبیرہ پر، 7 مرتبہ کوشش کی آقا علیہ السلام نے کہ حد سے بچ جائے، ایسے ایسے درگزر کیا، پھر سوال کیا کوئی اور، پھر اور کہ کہیں ایسی کوئی سبیل بن جائے شک کی کہ حد سے، جب کوئی شک کی سبیل نہیں بنی، حد جاری ہو گئی۔ جب حد جاری ہو گئی تو آقا علیہ السلام جس صحابی نے آ کے اطلاع کی تھی اور وہ ساتھ لایا تھا اس کو، ایک روز آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سال تم نے اطلاع کی اور اس کے کبیرہ گناہ کی اور آ کے مجھ سے حد جاری کروا دی، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ خبر مجھ تک نہ لے کر آتے اور اس پر وہیں پردہ ڈال دیتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پردہ ڈال دیتے تو جو مجھ تک خبر لائے اور حد دلوائی ہے، خدا کی قسم پردہ ڈال کے چھپا دینا اس سے بہتر ہوگا، شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ بھی معاف کر دیتا۔ یہ گوشہ جن کو صوفیاء پکڑتے ہیں۔ ایک اور جوان صحابی سے گناہ کبیرہ ہوا، حد جاری ہوئی، اس کی میت پڑی تھی، اس کے والد آئے پوچھنے کے لیے کہ بیٹا کہاں ہے؟ ایک صحابی نے کہا وہ خبیث پڑا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ وہ خبیث پڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بات سن لی تو اس کو فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے معاون اور دوست مت بنو، تمہیں کیا خبر اس کے جسم سے جنت کی وہ خوشبو آ رہی ہے کہ تمہیں اگر وہ اس مدینہ میں پھیل جائیں تو کئی وادیاں مل جائیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو حد پر فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ پوری مدینے کی وادی میں تقسیم کر دیں تو سارے بخشے جائیں. یہ جو گوشہ ہے نا گناہ سے جو گوشہ ہے نا کہ وہ نفرت گناہگار سے نہیں ہے اور کئی چیزوں سے اور کئی ایسی چیزوں سے درگزر کرنے کا گوشہ. صوفیاء کو یاد رکھ لیں، صوفیاء کسی سلسلے کے ہوں مدار ان کا کسی نہ کسی سنت اور سیرت کے وصول. میں ایک لطیف بات کہا کرتا ہوں، میں نے دورہ بخاری میں کہی تھی برمنگم، یہاں مجھے شاید موقع نہیں ہوا، کبھی کبھی میں نے کہا یا نہیں مجھے یاد نہیں. آقا علیہ السلام چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے نہیں تھے، جاگ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ، یہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انصار کی کچھ بچیاں دف بجا رہی تھی اور ان کے جو جنگی جو بہادری کے جو شجاعت کی قصے کہانیاں جو نغمے وہ گا رہی تھی. دف بجا رہی تھی اور گا رہی تھی. کیا گا رہی گا رہی تھی. آقا علیہ السلام چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور دیکھ کے آپ نے فرمایا جلال سے فرمایا کہ مزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ، یہ شیطان کی سرنگیاں اور شیطان کے ساتھ بیت رسول میں، بیت نبوت میں حضور کے گھر. آپ نے جو ڈانٹ کر یہ فرمایا تو وہ ڈر گئیں، انہوں نے دفعیں چھپا لی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سہم گئے. جب یہ بات ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے چہرہ انور سے چادر اتاری، چادر اتار کے مڑ کے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دعہما، بغیر ان کو جانے دو، لکل قوم عید وہذا عید، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے تو یہ ہماری عید ہے. سبحان اللہ. پڑھنے دو. اب حدیث تو یہ ہے، اس پر کسی محدث نے آگے مزید کوئی بات نہیں کی، فقہی مسائل کی طرف چلے گئے. کیا فقہی مسائل کی طرف چلے گئے. جو مسئلہ میں نے نکالا وہ کسی نے بیان نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو روکنا غیرت شریعت کے ساتھ کہ رسول کے گھر میں یہ شیطان کے مزمار، تو اس طرز عمل سے طریقہ نقشبندیہ بنا. میں نے کہا نا ہر طریقہ ہر تصوف کا سلسلہ کسی سنت پر ہے. اس طرز عمل سے کیا بنا؟ طریقہ نقشبندیہ نکلا. اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا دعہما ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، جانے دو ہر قوم کی ہماری عید ہے. یہ جو اعلان فرمایا اجازت دی، اس سے طریقہ چشتیہ نکلا. اور وہ جو چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے نہ ہاں فرما رہے تھے نہ سن رہے، لیٹے ہوئے تھے، اس سے قادریہ اور سوروردیہ بنا. نہ بجانے میں شریک نہ منع کرنے میں شریک. انور دوسری طرف کر کے لیٹے ہوئے. سبحان اللہ. اور استدلال ایسا کوئی رد نہیں کر سکتا. واہ. تسلیم کرتی ہے. مسئلہ مسئلہ بات کا یہ ہے، جو صوفیاء ہوتے ہیں یہ متبعین سنت ہوتے ہیں اور صاحبان حکمت ہوتے ہیں. یہ لوگوں کے احوال باطنی کے بدلنے میں مجتہد ہوتے ہیں. احوال باطنی کے مجتہد ہوتے ہیں، اصلاح باطن کے. جس دور میں جہاں اب عرب جائیں تو طریقہ شاذلیہ کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں اور خوب وعید کرتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کرتے ہیں ذکر. اپنے اپنے طریقے ہیں علاقوں کے، تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جس سے آقا علیہ السلام کی امت کو کسی نہ کسی طبقے کو فیض ملتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.